دنیا پاکستان کی معاشی بہتری کی مترف معاشی بہتری کی رفتار پر حیران ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان میکرو اکنامک استحکام کی طرف گامزن، پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے، ٹیکس نظام اور توانائی سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں، ایف پی آر میں شفافیت لانے کے لیے انسانی مداخلت کو کم کر رہے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں، سپریم کورٹ آئینی بینچ کے مخصوص نشستوں کے کیس میں ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سنی اتحاد کونسل پارلیمانی بن سکتے تھے لیکن مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں ہوں گے۔ آرٹیکل 225 کا اس کیس پہ اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ اگر اکثریتی ججز یہ سمجھے کہ فیصلہ اور نظر ثانی درست ہے تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ میرے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی۔ نشستیں دینا نہ دینا اور مسئلہ ہے، الیکشن کمیشن کا کردار بھی دیکھنا تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال اٹھایا کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں پر کیسے دعویٰ کیا؟ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں؟ پارلیمنٹ میں آنے والی جماعت میں آزاد امیدوار شامل ہو سکتے ہیں لیکن جو سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں نہ ہو اس میں کیسے آزاد لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس میں کہا عدالت نے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا تھا۔ عدالت کے سامنے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن تھا، یہ معاملہ مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا۔ مخصوص سیٹیں متناسب نمائندگی پر الاٹ ہوتی ہیں۔ وکیل مخدوم علی خان نے دلائل میں کہا کہ مخصوص نشستوں کی فہرستیں الیکشن سے قبل جمع ہوتی ہیں، کاغذات نامزدگی پر غلطی پر معاملہ ٹریبیونل کے سامنے جاتا ہے۔ نوٹیفیکیشن سے اگر کوئی متاثر ہوتا تھا تو عدالت کو نوٹس کرنا چاہیے تھا۔ آرٹیکل 225 کے تحت کسی الیکشن پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ایک جج کے ٹرانسفر کے عمل میں 4 درجات پر عدلیہ کی شمولیت ہوتی ہے۔ اگر ایک درجے پر بھی انکار ہو تو جج ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ ٹرانسفر ہونے والا جج انکار کر دے تو عمل رک جائے گا۔ اگر سب کچھ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہوتا تو الگ بات تھی۔ ججز ٹرانسفر کے عمل میں 4 جوڈیشل فورمز سے رائے لی گئی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر کے ججز تبادلہ کیس پر ریمارکس۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا قانون کے عمل میں بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا، سینیارٹی کے معاملے میں عدلیہ کو اندھیرے میں رکھا گیا۔ مزید سماعت کل تک ملتوی۔ پاک بھارت کشیدگی میں پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں۔ بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی قیادت میں وفد سے ملاقات، کہا پاکستان ہے تو تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک اور جمہوریت کی خاطر قربانیاں دی۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں متحرک اور فعال ہو گئی۔ پیپلز پارٹی مزدوروں، محنت کشوں، سرکاری ملازمین اور پسے ہوئے طبقے کی جماعت ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ سے ملک کے اگلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور ان کی وفد میزبانی کر کے خوشی ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان شعبے میں تعلقات مزید مضبوط بنائیں گے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا وزیراعظم پاکستان کے ساتھ ملاقات میں کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف اور ان کے وفد کے ساتھ معیشت، تجارت اور سلامتی پر بات چیت ہوئی۔ اللہ تعالی ہماری یکجہتی اور بھائی چارے کو قائم رکھے۔ ایکس پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے صدر ترکیہ کے لیے پیارے بھائی کے الفاظ لکھ کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ استنبول میں صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا جس میں حالیہ پاکستان بھارت تنازع میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر صدر ایردوان کا شکریہ ادا کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان نے شاندار فتح حاصل کی۔ ملاقات میں کثیر الجہتی دو طرفہ تعلقات خصوصاً تجارت اور سرمایہ کاری میں جازی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں ناقابل تسخیر برادرانہ تعلقات اور تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ حکومت اور IMF کے درمیان بجٹ سے متعلق مختلف امور پر ڈیڈ لاک برقرار۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام سمیت دیگر بجٹ اہداف پر IMF کا اعتراض۔ ترقیاتی بجٹ کا حتمی فیصلہ کرنے میں بھی حکومت کو مشکلات کا سامنا۔ ذرائع پلاننگ کمیشن کا کہنا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کا تھرو فارورڈ 10,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ وزیراعظم نے 500 ترقیاتی منصوبوں پر وزارت منصوبہ بندی سے تفصیلات طلب کی ہیں۔ 500 ترقیاتی منصوبوں میں اکثریت انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں۔ وزارت خزانہ اور وزارت منصوبہ بندی کے درمیان اب تک اہداف کا تعین نہ ہو سکا۔ بجٹ کے لیے سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا آج بلایا گیا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ وزیراعظم نے بلال بن ثاقب کو اپنا معاون خصوصی مقرر کر دیا۔ بلال بن ثاقب کرپٹو اور بلاک چین سے متعلق معاون خصوصی ہوں گے۔ ان کا عہدہ وزیر مملکت کے مساوی ہوگا۔